اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 3۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، جو سود کھایا کرتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذی، جس طرح کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے چھو کر شیطان نے پاگل بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ان کی حالت ہوگی، قالو، وہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ سودا گری بھی سود کی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللّٰهُ، حالانکہ حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، البیع، تجارت کو، وحرم الربا، اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فمن جاءہ، جس کے پاس آئی نصیحت، موعظۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فانتہی، تو وہ رک گیا، فلہ ما سلف، وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا۔ وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ومن عاد، اور جو پھر کھانے لگا، فاولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہ گار کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، اور ادا کرتے رہے نمازوں کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، لہم اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے دل سے ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، فآذنوا بحرب من اللہ، تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، وإن تبتم، اور اگر تم توبہ کر لو، فلکم رؤوس اموالکم، تو یہ تمہیں مل جائیں گے اصل مال، ولا تظلمون، اور نہ ظلم کیا کرو، ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وإن کان ذو عسرۃ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فنظرۃ الی میسرۃ، تو مہلت دو، اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو۔ وان تصدقوا، اور بخش دینا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا، اور ڈرتے رہو، یوما ترجعون، اس دن سے لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفی، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 275۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کر کے رضا الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا، اب اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان اور انجام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے۔ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں، خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک اور نقصان پہنچتا ہے۔ جب آدمی سود کا عادی ہو تو کسی قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ سود خور قیامت میں ایسے محبوط الحواس ہوں گے کہ ایسے گرے پڑے ہوں گے
جیسے دنیا میں وہ کسی شخص پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود ہو اور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوتا ہے۔ آج کل سودی قرضہ لینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا جاتا ہے، اچھے اچھے ناموں اور خوشکن ترغیبات سے دیا جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے، پھر اصل چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ انما البیع مثل الربا، تجارت سود کی طرح ہے۔ یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا جا رہا ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود خور اور تجارت کرنے والا ایک جیسے ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غور کریں، تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا۔ آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے میں پیش کرتا ہے، نفع و نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بربادی و محتاجی کا آرزومند نہیں ہوتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو، بہرحال اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے۔ آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والے کو کیا فرق نظر نہیں آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے جبکہ صدقہ و خیرات کو زیادہ کرتا ہے۔ دنیا میں اس کی میں برکت پیدا فرماتا ہے، آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد اگر کوئی سودی لین دین جاری رکھے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا یقین کر لے۔ یہ شدید ترین وعید ہے، کس کی مجال ہے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے، عرض کیا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، یہ کہہ کر انہوں نے توبہ کر لی۔ لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا یہ حال ہے کہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں، سود کی اہمیت اور ضرورت پر کتابیں، آرٹیکل، مضامین اور کالم لکھ کر ورق سیاہ کر رہے ہیں۔ خیال رہے سود لینے پر، جیسا کہ یہاں آیت میں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وَاتَّقُوا یَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ اس آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس دن لوگوں کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی، نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے آخری آیت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے علاوہ ایک قول یہ ہے کہ 9 ہفتے، اور ایک قول یہ ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ امام شابی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ سب سے آخری آیت ربا نازل ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔